بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من بلاء الدنیا دعا به يفرج عنه فقیل له بلا فقال دعاء ذنون لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ذکرہ الالبانی فی الصحیحہ۔ محترم حضرات، سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور اس حدیث میں یونس علیہ السلام کی دعا کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو اللہ سے دعا کی تھی، اور جس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم مچھلی کے پیٹ سے اور سمندر سے باہر نکال دیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت، کوئی آفت لاحق ہو، اور اس وقت وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور آفت کو ختم کر دے۔ تو آفتوں، بلاؤں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کی یہ دعا ہے۔ صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دعا کی اہمیت بتانے سے پہلے سوال کیا، کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں، پریشانیوں اور آفتوں کو ختم کر دے؟ تو صحابہ کرام نے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول، ایسی جامع دعا آپ ہم کو ضرور بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعاء ذنون، مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے وہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے، تو اس دعا کو ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دعا کے بارے میں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہاں پر اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتے، دعا نہ کرتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے تھے۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، جس دن سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے تھے، اگر وہ وہاں پر اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی وہ یہی دعا ہے، لا الہ الا انت، جیسا کہ قرآن ہی میں دوسری جگہ اس کی صراحت ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صحیح ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ لم یدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ۔ اس دعا کی برکت اور اس دعا کی فضیلت صرف یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کو اس مصیبت اور آفت سے صحیح سالم باہر نکال دیا اور نجات دے دیا۔ تو اس دعا کی فضیلت اور برکت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے، کوئی یہ نہ سمجھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَدَعْ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ. کوئی بھی مسلمان بندہ، رجل مسلم، کوئی بھی مسلمان بندہ فی شیء قط، کسی بھی مصیبت اور تکلیف میں پھنسنے کے بعد، کسی بھی مناسبت سے پریشانی میں، وہ اس دعا کو، اگر اس دعا کو پڑھتا ہے الا استجاب اللہ لہ، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. تو دعاؤں میں اس دعا کو ہمیں شامل کرنا چاہیے. اس دعا کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعا اللہ کی توحید، تسبیح اور اعتراف خطا پر مشتمل ہے. سب سے پہلے ہم اللہ کی توحید کا واسطہ دیتے ہیں، لا الہ الا انت. ہم اللہ کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا واسطہ دے رہے ہیں، اور وہ بھی توحید الوہیت کی عبادت کے لائق حقیقی معبود، سچا معبود اے اللہ صرف تو ہی ہے. تو ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں. پھر ہم سبحانک کہتے ہیں. سبحانک کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک کرنا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. اور جب بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحانہ کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو ہر عیب اور نقص سے پاک کر رہا ہے. اور تیسرے، اس دعا میں انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، میں خطا کاروں میں سے ہوں، میں گنہگار ہوں. اے اللہ تیری ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، عبادت کے لائق حقیقی معبود تو ہی ہے. جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کو اس کی مصیبت اور پریشانی سے نجات دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ دعا تکلیف اور پریشانی میں پھنسنے کے بعد صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی ہے. الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من بلایا الدنیا، دنیا کی تکلیف اور آفتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی لاحق ہونے کے بعد اس مصیبت سے باہر آنے کا کوئی کی بہترین دعا میں تمہیں نہ سکھاؤ. تو صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، مصیبت اور پریشانی کے موقع پر پڑھی جانے والی دعا. اس لیے ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو معنی اور مفہوم ہے اور اس دعا کی جو اہمیت اور اس کا جو تقاضا ہے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. ایک طرف زبان سے ہم اللہ کی توحید کی گواہی دیں، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھیں، تو یہ ایسی دعاؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. خاص طور پر دعاؤں میں، اذکار میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا کی جو حقیقت، اس دعا کا جو حق ہے، اس دعا کا جو تقاضا ہے، اس پر ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے. صرف زبانی دعا کافی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.